السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے ضمن میں آج جس حدیث سے مبارکہ کا میں آپ سے ذکر کروں گا، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں، آپ کہیں جائیں اور وہاں پر آپ کے لیے ایک خاص پروٹوکول ہو جو دوسروں کے لیے نہ ہو، یا سرٹن گروپ آف پیپل کے لیے، سرٹن کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ایک خاص پروٹوکول ہو جو دوسروں کے لیے نہ ہو، کہ آپ کے لیے یہ اہتمام ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اچھا فیل ہوتا ہے نا؟ آپ کو لگتا ہے یار کتنی عزت دی گئی ہے ہمیں وہ چیز دی گئی ہے جو بہت سارے دوسرے لوگوں کو نہیں دی گئی۔ تو اس طرح کا ایک احساس اس دن بھی ہوگا روزے داروں کو، کہ جنت میں جانے کے لیے ہمارے لیے خاص اہتمام ہے، ہمارے لیے خاص انتظام ہے، اور خاص طور پر اب دیکھیں نا، ایک جمع غفیل میں سے خاص لوگ چل کے آ رہے ہیں، کہا کہ بھئی آپ اس دروازے سے جائیں، اور خاص یہ اہتمام بھی ہو کہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا سوائے روزے داروں کے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہے، تو اسی لیے اس کی طرف میں آپ کا جو ہے وہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک اس پیغام کو پہنچایا کہ یہ خاص انتظام روزے داروں کے لیے، تو روزہ رکھنے والوں کی ایک اس دن شان ہوگی۔ بہرحال روایت آگے چلتے ہیں، تو لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ یقال این الصائمون، صرف یہی نہیں، ایک اعلان کرنے والا اعلان بھی کرے گا کہ کہاں ہے روزے دار؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فیقومون، تو وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ آئے نا، دیکھیں جیسے بچے تھے، کلاس روم میں سارے بچے بیٹھے ہوتے تھے، باہر سے کوئی آتا تھا اور کہتا تھا کہ بھئی فلاں بچہ کون ہے، وہ بچہ کھڑا ہو جائے کلاس میں، اور اس کے بعد کہا جائے کہ بھئی آپ کے لیے یہ انعام بھیجا گیا ہے، یا آپ کے لیے یہ اہتمام ہے۔ تو اب آپ دیکھیں نا، وہ بچہ کھڑا ہے، سارے بچوں میں ایک امتیاز ہو جاتا تھا نا، ممتاز ہوتا تھا۔ اسی طرح سٹیج پر بلوا کر خاص انعام دیا جاتا تھا، تو سارے بچوں کے مقابلے میں وہ اعلیٰ ہوتا تھا، سٹیج پر ہوتا تھا، اونچا ہوتا تھا، سب دیکھتے تھے اس کو۔ اس طرح کی فیلنگ ہوگی کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ ابھی جنت کے پروانے تو مل گئے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے ویٹ ہو رہا ہے، تو اب اس کے اندر ان کو یہ عزت دی جائے گی کہ اب یہ کھڑے ہو جائیں گے، تاکہ یہ نمایاں ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ فیقومون، اللہ اکبر، لا يدخل منہ احد غیرہم، اور ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، اب ایک اور بات سنیں، جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کہیں کوئی خاص دعوت ہو نا، وہاں پہ جب بلایا جائے مہمانوں کو، تو وہ ایک تو صرف جن کے پاس وہ کارڈ ہوگا کہ آپ کو مدعو کیا گیا ہے، آپ کو انویٹیشن ملا ہے، وہ داخل ہوں گے، اور ان لوگوں کے داخل ہونے کے بعد جو لسٹ میں ہے وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی آئے گا تو وہ کہے گا بھائی آپ کا نام لسٹ میں ہی نہیں، آپ نہیں جا سکتے اندر۔ تو وہ جو اندر چلے گئے نا، ان کے لیے ایک اہتمام، ایک انتظام ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو اب آپ اس کے اندر دیکھیں کہ کیا خاص اہتمام و انتظام ہے، کس کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ تو اسی لیے جب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور پھر کوئی اور اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو اس روایت کو امام بخاری نے
الصحیح میں کتاب الصوم میں روایت کیا ہے، باضابطہ باب قائم کیا ہے الریان للصائمین۔ پھر امام مسلم نے بھی اس کو الصحیح میں روایت کیا ہے کتاب الصیام میں باب فضل الصیام کے تحت، اور پھر اسے ابن خزیمہ بھی اپنی الصحیح میں لائے ہیں۔ تو درجہ صحیح کی کتابیں اور بھی ہیں بخاری اور مسلم کے سوا، پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا، تو ابن خزیمہ کی بھی الصحیح ہے، اس میں انہوں نے اسے ذکر کیا، اور پھر امام بہقی نے اس کو السنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے، اور پھر امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ایک اور روایت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کیجیے، اور وہ چیزیں جو روزے دار کو کرنی چاہیے ان کا اہتمام کریں، جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے ان سے بچیں، اور جتنا بچ سکتے ہیں بچیں۔ کل میں نے آپ سے ان چیزوں کو ذکر بھی کیا تھا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے کس چیز سے؟ گناہوں سے، کہ اب باہر تو شیطان بند ہو گیا نا، باہر سے تو اس کا معاملہ بڑا ویک ہو گیا ہے، اب اندر سے نفس جو ہے اس کی تربیت کرنے کا وقت ہے، اسے صحیح طور سے تربیت کریں تاکہ وہ بگڑے نہ، اور جو بگڑ چکا ہے اسے سدھارنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے آپ صوفیہ کے ہاں آئیں تو وہ نفس کو کتے سے بھی تعبیر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ پالتو سدھایا جا سکتا ہے، ویسے تو جنگلی ہوتا ہے، تو اب جب نفس امارہ ہے تو جنگلی ہے، لیکن اسے سدھایا جا سکتا ہے، تو پھر وہ مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ مطمئنہ تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ صرف اپنے حقیقی مالک کے گرد ہی گھومتا ہے، اور وہیں اس کو سکون ملتا ہے، اور حقیقی مالک سے تعلق ٹوٹنے پر بے چین ہو جاتا ہے۔ تو بس اسی لیے جو ہے صوفیہ کے ہاں اسے یوں کتے سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایک لفظ ہے، اس سے مطلب یہ ہے اس کا کہ تو کتے جیسا حقیر ہے، پر اگر تیری تربیت ہو جائے تو وفادار ہو جائے گا۔ جب وفادار ہو جائے گا تو پھر تیرا معاملہ وہی ہوگا جیسے اصحاب کہف کے کتے کا تھا، کہ وہ وفا میں بیٹھا رہا غار کے دہانے پر، تو یوں تیرا نفس بھی بیٹھا رہے گا تیرے دل کے غار کے دہانے پر، اور کسی گناہ کے آتے ہی اس گناہ کو ڈرا کے بھگا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس پہ پھر سورہ کہف کی صوفیہ نے ایک عارفانہ تفسیر بھی بیان کی ہے، تو بہرحال اس میں آج نہیں جاتے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، عبادات میں جتنی محنت کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اور فرائض بھی ہیں، کوئی کام دھندہ ہے، گھر کے معاملات ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، وہ فرض ہیں، روزے کے ساتھ ساتھ ان کو ادا کریں، اور جو زائد وقت ملتا ہے اس میں پھر عبادت میں محنت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔